اور میں نے قسم کھائی ہے میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ اے میرے انصاری بھائی، کیا 3 دن تک آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں گے؟ کیا اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں گے؟ انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 3 دن تک میرے مہمان بن جائیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج گھر میں مہمان آتا ہے، بہت ساری عورتوں کے پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے، بہت ساری عورتوں کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے، یہ مہمان کہاں سے آ گئے، یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئیں۔ شاعر کہتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ مہمان برکت لے کے آتا ہے۔ مہمان اگر آپ کے گھر میں آیا ہے، اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کی توہین نہ کرنا، اس کی خدمت میں کمی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ انصاری صحابی نے ایک بار جا کر کے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا کہ کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، کتنا بنا ہے، اناج گھر میں ہے کہ نہیں، تیل گھر میں ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام کے مکانات بڑے چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑا تھا۔ انصاری صحابی نے 1 منٹ سوچے بغیر کہا کہ اے میرے بھائی کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے میرے گھر میں، آپ مہمان بن جائیے۔ صحابی گئے، 3 دن تک انصاری صحابی کے گھر میں رہے، اور 3 دن جب انہوں نے گزارا تو دیکھا کہ جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جتنی نیکی ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی اسپیشل بات نہیں ہے۔ جب 3 دن گزر گیا، انہوں نے کہا کہ اے میرے انصاری بھائی دیکھیے، میرا مقصد یہ جاننا تھا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی اسپیشل چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن تک جنتی کہا ہے۔ میں نے 3 دن تک آپ کے گھر میں رہ کر کے دیکھا، آپ کے اندر کوئی اسپیشل چیز تو مجھے نظر نہ آئی۔ اب آپ بتا دیجئے کون سی خاص بات آپ کے اندر ہے۔ انصاری صحابی نے کہا دیکھو میرے بھائی، میرے اندر ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، جو ہے وہ تم نے دیکھ لیا، لیکن ایک چیز میرے اندر ہے، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ نہیں رکھتا، اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے لیے چھل کپٹ نہیں رکھتا، ولا احسد احدا علی نعمت، اور اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے، پیسہ دے دیا، دولت دے دیا، عزت دے دیا، شہرت دے دیا، میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا۔ آج سماج کو دیکھ لو، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، ساڑو ساڑو سے حسد کر رہا ہے، رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے، اپنے دل کو چھل کپٹ سے پاک کر لو، اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو ایک اور چیز بہت پسند ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے توکل کرنا، اللہ کے اوپر وشواس کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی، جب آپ کسی کام کا فیصلہ کیجئے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ کو؟ بولیں بھائی، کرتے ہیں آپ؟ چلیے ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا میری امت کا منظر، میں نے آسمان میں دیکھا، بہت بڑی بھیڑ مجھے نظر آئی، میں نے سمجھا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اور دیکھا آسمان کے اوپر، چاروں طرف مجھے آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں، انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ مسلمان لوگ ہیں۔ اور یہ جتنی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان کو 1 منٹ کے لیے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، ان کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا۔ اتنا بیان کیا اللہ کے نبی نے، چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں چرچا کرنے لگے، ڈیبیٹ کرنے لگے، بحث کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے
کہ وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے؟ کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ صحابہ نے سوچا ہم لوگ تو پہلے شرک کرتے تھے، پہلے گناہ کا کام کرتے تھے، ہم تو نہیں ہو سکتے، ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتی ہیں، ہماری اولاد ہو سکتی ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے وچار کو پیش کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے نبی واپس نکلے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کس بات پر اتنی بحث ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی چرچا کا وشے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ نے بیان کیا 70,000 مسلمان جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ اے اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے اندر 4 کوالٹی ہوگی، 4 چیزیں ہوں گی۔ هم الذین لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون۔ ان کے اندر 4 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ جھاڑ پھونک دعا پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا، دعا پڑھ کے کسی کو پھونکنا، دم کرنا، اس کو جھاڑ پھونک بولتے ہیں۔ اب جھاڑ پھونک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح ایک غلط۔ صحیح کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا، نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو پڑھ کے دم کرنا، یہ صحیح ہے۔ غلط کیا ہے؟ کچھ عطا پتہ نہیں الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے دم کرنا، کوئی انتر منتر جنتر تنتر منتر پڑھ کے دم کرنا، یہ غلط ہے۔ اور آج بہت سارے ڈھونگی لوگ ہیں مارکیٹ کے اندر، بچے کو نظر لگ گئی، ہمارے گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں، پتا ہے اس انسان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ڈھونگی ایک نمبر کا ہے، ناٹک باز ایک نمبر کا ہے، بچے کو لے کے جاتی ہے اور کر کے وہ دم کر دیتا ہے اور یہ سمجھتی ہے صاحب میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بابا کی عقیدت ان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا اگر قرآن سے ہو رہا ہے اور نبی کی دعاؤں سے ہو رہا ہے تب تو جائز ہے، اور اگر حرام چیزوں سے ہو رہا ہے تو ناجائز ہے۔ اور جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ خود سیکھتے ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خود علاج کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ نبی کی دعاؤں کو سیکھ لیجئے، آپ قرآن کی آیتوں کو سیکھ لیجئے۔ بچے کو نظر لگ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، بڑا سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ دو۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ دیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے آپ دم کر دیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے میرے بچے میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر مصیبت سے اور ہر بری نظر سے۔ یہ دعا پڑھ کے دم کر دو، بچے کو کوئی نظر نہیں لگے گی، نظر لگی ہوگی تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آج کے دور میں چونکہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، ہر انسان کو ریڈی میڈ چیزیں چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعاؤں کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم مولوی صاحب سے جا کے دم کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے تو جھاڑ پھونک کروانا مت سیکھو، کرنا سیکھو۔ بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، خود پڑھ کے دم کر لو، دوسرے سے کرانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ پہلی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان ولا یکتمون، اور اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ پہلے کے دور میں علاج کا ایک طریقہ تھا کہ جہاں زخم ہوتا تھا وہاں پہ آگ سے اس کو داغ دیتے تھے، آگ کے ذریعے اس کو داغ کر کے علاج کرتے تھے۔ جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ ولا یتطیرون، اور وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ جیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں 3 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 13 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 23 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، بعض لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے،
بعض لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے سے بلی گزر گئی تو بریک مار دیتے ہیں، نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ دیا. تو یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں، اور اسلام کے اندر بدشگونی حرام ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر کوئی